تجلیات نبوت پارٹ 6 حاجیوں کو آگاہ کرنے کے لیے قریش کے مشورے۔ قریش اس پوری صورتحال کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہے تھے اور ابھی اس پر تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ حج کا وقت آ گیا اور انہیں حاجیوں کے بارے میں تشویش نے آ گھیرا۔ تو ان کی ایک جماعت ولید بن مغیرہ کے پاس آئی۔ یہ ان میں سے عمر رسیدہ اور مرتبے کا آدمی تھا، یعنی اب حج آنے والا تھا، تو حج کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، پورے عرب سے لوگ وہاں جا کے مکہ میں آ کے اکٹھا ہوتے تھے۔ تو اب قریش کو فکر ہوئی کہ اب حاجی، اتنے سارے حاجی آئیں گے، تو اب ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی اللہ کے بارے میں بتائیں، کیونکہ پورا قریش کا جو بزنس تھا، پوری ان کی عزت، ہر چیز وہ جو بت بناتے تھے اس پر ڈیپینڈ کرتی تھی۔ تو اگر وہ یہ کہتے کہ ایک اللہ ہے تو پھر وہ ان کے بتوں کو کون لیتا، ان کی کون عزت کرتا، ان کی تو عزت بھی چلی جاتی، مال بھی چلا جاتا، دنیا بھی جاتی، سب کچھ جاتا۔ تو اس لیے وہ پوری طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے کہ نہیں، ایک اللہ نہیں ہے، اللہ تو بہت سارے ہیں، تو جو ہمارے بت ہیں یہ سب ہمارے خدا ہیں، اور ایک اللہ کی بات مت کرو، اور یہ جو ہے سب ہمارے بت ہیں اور ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اور ہمیں ان کی عبادت سے نہیں روکو۔ تو اب ان کو فکر ہوئی کہ اب کیا ہوگا، تو ولید بن مغیرہ جو تھا اس کے پاس یہ لوگ سب پہنچے۔ اس نے کہا، دیکھو حج کا وقت آ گیا ہے، اب ہر طرف سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور وہ ان صاحب کا معاملہ سن ہی چکے ہیں، لہٰذا کوئی ایک رائے طے کر لو اور مختلف باتیں نہ کہنا، ورنہ ایک دوسرے کو جھٹلا بیٹھو گے۔ یعنی ایک بات ڈیسائیڈ کر لو کہ ان کے بارے میں ہم کیا کہیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی کچھ کہے، ہم کچھ کہیں اور ہم ایک دوسرے کو ہی جھوٹا ثابت کر دیں۔ تو کوئی ایک بات جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لو کہ ہم ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہیں گے۔ لوگوں نے کہا، آپ ہی کہیں اور ہمارے لیے کوئی رائے طے کر دیں۔ اس نے کہا، نہیں، بلکہ تم لوگ کہو، میں سنوں گا۔ لوگوں نے کہا، یعنی وہی جو قریش تھے، انہوں نے کہا، اچھا تو ہم کہیں گے وہ کاہن ہے۔ کاہن ہوتا ہے جو جیسے آگے کی بتاتا ہے آپ کو کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس نے کہا، وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس میں نہ ان کی سی گنگناہٹ ہے اور نہ تک بندی۔ یعنی اس نے انکار کر دیا کہ نہیں، کاہن تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ اس طرح کا ہے ہی نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے ہیں ہی نہیں، کاہنوں کو تو ہم اچھے سے جانتے ہیں۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے۔ اس نے کہا، وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم پاگل پن کو بھی اچھے سے جانتے ہیں، اس میں نہ پاگلوں کی سی گھٹن ہے، نہ الٹی سیدھی حرکتیں، نہ بہکی بہکی باتیں۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ اس نے کہا، وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہمیں شعر و شاعری کی تمام قسمیں معلوم ہیں، وہ شاعر نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن یہ شاعری کو بہت اچھے سے جان رہے تھے کہ شاعری کیا ہوتی ہے، اور قرآن جیسا کلام، ان کو یہی ڈر لگ رہا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنائیں گے تو لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے، یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں آ جائیں اور اسلام قبول کر لیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ شاعر بھی نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا، اچھا تو ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ اس نے کہا، وہ جادوگر بھی نہیں ہے، ہم نے جادو اور جادوگر سب دیکھے ہیں، اس میں نہ ان کی سی جھاڑ پھونک ہے اور نہ کوئی گرہ بندی، یعنی نہ تو وہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور نہ وہ گرہ لگاتے ہیں، یعنی گٹھان لگاتے ہیں جس کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پناہ مانگنے کے لیے سورہ ناس سکھائی ہے، تو نہ وہ اس طرح سے جادو کرتے ہیں، تو وہ جادوگر بھی نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کیا کہیں گے؟ اس نے کہا، واللہ اس کی بات میں مٹھاس اور رونق اور تازگی ہے، اس کی جڑ پائیدار اور اس کی شاخیں پھلدار ہیں، یعنی وہ جو اتنا اچھا کلام پیش کرتے ہیں اور وہ اتنا خوبصورت ہے۔
تم جو بھی کہو واضح ہو جائے گا کہ وہ باطل ہے، یعنی تم جو بھی بولو گے ان کے خلاف تو وہ جیسے ہی بولنا شروع کریں گے اور قرآن سنانا شروع کریں گے تو سب سمجھ جائیں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ ایسے ہیں ہی نہیں۔ ویسے زیادہ مناسب ہے کہ وہ جادوگر ہیں اور اس کی بات میں جادو ہے، یہ کہو کہ ہاں وہ جادوگر ہیں اور ان کی بات میں جو ہے جادو ہے، جو بھی کیونکہ ان کی بات سنتا ہے تو وہ مدہوش ہو جاتا ہے۔ جب قرآن سنتے تھے جب لوگ تو سنتے ہی رہ جاتے تھے اور ان کو سمجھ میں آ جاتا تھا کہ یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر کیا ہوتا تھا، کسی فیملی سے ایک، کسی فیملی سے دو، وہ لوگ مسلمان ہو جاتے تھے تو ان کی جو گھر والے ہوتے تھے وہ ان کے دشمن ہو جاتے تھے، تو ایک تفرقہ پڑ جاتا تھا، لوگوں کے بیچ میں ڈسپیوٹ ہو جاتا تھا۔ تو ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم سب سے کہیں گے کہ وہ جادوگر ہیں اور اس کی بات میں جادو ہے، اور وہ اس کے ذریعے سے، یہ قرآن کے ذریعے سے باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، میاں بیوی میں اور آدمی اور اس کے خاندان میں تفرقہ ڈال دیتا ہے۔ یعنی ان کے پاس ایسا جادو ہے کہ اگر تم سنو گے تو تم میاں بیوی الگ ہو جاؤ گے، بھائی بھائی الگ ہو جائیں گے، باپ بیٹا الگ ہو جائیں گے اور خاندان ٹوٹ جائے گا۔ کس سینس میں ٹوٹے گا کہ اس میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو وہ اسلام قبول کر لیں گے اور باقی لوگ کافر رہیں گے، تو اس طرح سے گھر ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ چیز انہوں نے ڈیسائیڈ کی کہ ہم ایسا کہیں گے اور سب سے کہیں گے کہ تم سنو ہی نہ وہ جو کہہ رہے ہیں۔ یہ بات طے کر کر لوگ وہاں سے اٹھے اور انہوں نے حج کے لیے آنے والوں کی راہ میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب جو بھی ان کے پاس سے گزرتا اس سے آپ کی بات ذکر کرتے اور ڈراتے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بولتے نہیں تھے، اس سے پہلے ہی یہ پوری سب جگہ جا جا کے بیٹھ گئے اور جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے سے بتانا شروع کر دیا اور ڈرانا شروع کر دیا کہ وہ ایسا ایسا آدمی ہے، اس کے بارے میں اس سے کچھ مت سننا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے آپ کو دیکھنے اور سننے سے پہلے ہی آپ کا معاملہ جان لیا، یعنی انہوں نے اور آپ کا پورے میں سب کو بتا دیا کہ آپ کے بارے میں جو نہیں بھی جانتا تھا اس کو بھی آپ کے بارے میں انہوں نے انفارمیشن دے دی۔ اور جب انسان کا نیچر ہوتا ہے نا، جب اس سے کہا جاتا ہے یہ کام مت کرنا تو وہ پھر اس کام کے لیے ضرور وہ سوچتا ہے کہ اچھا ایسا کیا ہے اس میں، اس کے اندر ایک کیوروسٹی پیدا ہوتی ہے کہ اس میں ایسا کیا چیز ہے، کیوں منع کیا جا رہا ہے۔ تو اور انہوں نے جو تھی آپ کی خوب پبلسٹی کر دی، سب کو پتہ چل گیا آپ کے بارے میں۔ اس کے بعد جب حج کے دن آ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے مجمع یعنی گروپس میں اور ڈیروں میں جہاں پر وہ ٹینٹ لگا کے رہتے تھے میں جا کر انہیں اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ان کو بلانا شروع کیا۔ آپ فرماتے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب رہو گے۔ سب کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے کہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ادھر ابو لہب کا یہ حال تھا کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا، جھٹلاتا جاتا اور تکلیف بھی پہنچاتا۔ اس طرح اس حج سے جب حجاج واپس ہوئے، حج جو کرنے آتے ہیں ان کو حجاج کہا جاتا ہے، جب وہ واپس اپنے اپنے قبیلوں میں گئے تو پورے عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔ اب سب کو پورے عرب میں جتنے بھی قبائل تھے سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چل گیا۔ مقابلے کی مختلف تدبیریں اب انہوں نے کیا کیا پلاننگ کی کہ ہم کس طرح سے ان کا مقابلہ کریں گے۔ مختلف یعنی ڈفرینٹ تدبیریں نے پلاننگ، مقابلہ انہیں جو ان سے مقابلہ کرتے کہ اب کیسے ہم ان کو ڈیفینڈ کریں۔ حج کے بعد جب قریش اپنے گھروں کو واپس آ کر مطمئن ہو چکے، وہ بالکل وہ ہو گئے کہ ہاں ہم نے تو سب کو بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کوئی ان کی بات مت سننا، تو انہوں نے حج کے بعد جب قریش اپنے گھروں کو واپس آ کر مطمئن ہو چکے تو انہوں نے اس مسئلے کے مکمل حل کی طرف توجہ دی اور غور و فکر اور باہمی رائے مشورے سے
اس تدبیر سے کی تدبیریں طے کی جبکہ متعلق ان کا اندازہ تھا کہ ان سے اسلامی دعوت کا کام تمام کیا جا سکتا ہے۔ یہ تدبیریں مختصر یہ ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا اور تدبیریں کیا کی کہ اب کس طرح سے ہم اسلام کو بالکل ختم کر دیں۔ ہنسی اڑانا اور تحقیر اور استہزاء کی روش اپنانا، مذاق اڑانا، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے تو ہم مذاق اڑائیں گے، یہ انہوں نے پلان کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے کہ اس پر جادو کر دیا گیا ہے، شاعر ہے، پاگل ہے، کاہن ہے، اس کے پاس شیطان آتا ہے، جادوگر ہے، جھوٹا ہے، گھڑنیتا ہے، یعنی گھڑتا ہے، یہ اپنے سے گھڑ کر لیتا ہے۔ یہ سب اس کے جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیے ہیں۔ بناوٹی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے جاتے دیکھتے تو غصے اور انتقام کی نظر سے یوں دیکھتے جیسا کہ کھا جائیں گے، اور حقارت آمیز لہجے میں کہتے، یہی ہے جو تمہارے خداؤں پر انگلی اٹھاتا ہے۔ کمزور صحابہ کو دیکھتے تو کہتے، یہ لو تمہارے پاس زمین کے بادشاہ آ گئے۔ ارے یہی ہیں جن پر اللہ نے ہم سب کو چھوڑ کر احسان کر دیا، یعنی جو بیچارے جو غریب لوگ تھے جو اسلام لے کر آ گئے تھے تو ان کے بارے میں ایسا ایسا کہتے۔ قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ان کے بارے میں کہ تم جن کے بارے میں ایسا کہتے تھے وہ جنت میں ہوں گے اور تم سے وہ ہنس رہے ہوں گے تمہارے اوپر۔ یہ اچھا آیت بھی ہے یہاں پر۔ ان کا نقشہ اللہ نے یوں کھینچا ہے، مجرم ایمان والوں کی ہنسی اڑاتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے، اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہ لوگ گمراہ ہیں، حالانکہ انہیں ان کا نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا۔ یہ اللہ کے ورڈ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ مشرکین نے اس ہنسی مذاق ٹھٹا اور تنزنی کی اتنی کثرت کی کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس سے متاثر ہوئی، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کا اثر ہونا شروع ہوا، آپ کو تکلیف پہنچنی شروع ہوئی کہ یہ لوگ اتنا زیادہ، کوئی بھی آپ کا مذاق اڑائے گا تو آپ کو برا لگے گا۔ جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ان باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو یہ سب باتیں آپ کو بہت تکلیف دے رہی ہیں۔ پھر بتایا کہ اس کا اثر کیسے جائے گا اور ثابت قدمی کیسے آئے گی، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے حل بتایا، اور فرمایا تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، یعنی جب بھی تمہیں تکلیف ہو تو تم کیا کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو اور اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کا نام لو، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، یعنی پھر نماز پڑھو، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے، یعنی اپنے مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرتے رہو، یعنی ان لوگوں کی پرواہ نہیں کرو، عبادت میں دھیان لگاؤ، نماز پڑھو اور ذکر کرو۔ تو ہمیں بھی چاہیے اگر کوئی ہمیں تکلیف پہنچائے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اور نماز اور اللہ کا ذکر، یہ دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی باتوں سے تکلیف پہنچ رہی تھی۔ سورہ ہجر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے آپ کو تسلی بھی دی گئی، سورہ ہجر کی آیت میں تسلی دی اللہ تعالیٰ نے کہ ہم آپ کے لیے استہزاء یعنی مذاق اڑانا کرنے والوں کے معاملے میں کافی ہیں، یعنی ہم بتائیں گے ان کو، اللہ نے ذمہ اپنے اوپر لیا کہ ہم انہیں جواب دیں گے۔ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود ٹھہراتے ہیں انہیں بہت جلد نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات کہی۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ ان کی حرکت ان کے لیے باعث وبال ہوگی، یعنی جو بھی وہ کر رہے ہیں اس کی سزا ملے گی ان کو۔ اور فرمایا آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ استہزاء کیا جا چکا ہے،
جس کا انجام یہ رہا کہ خود ان مذاق اڑانے والوں کو ان کے استہزاء نے گھیر لیا. یعنی پہلے کے پیغمبروں کے بارے میں بتایا کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے، اور ان کو پھر انہی کے مذاق نے انہیں گھیر لیا، یعنی پھر ان کے اوپر عذاب آیا ان کے اس حرکت کی وجہ سے. دوسرا، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روکنا. اب کیا کہا ان لوگوں نے، مشرکین مکہ نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کسی کو سننے مت دو. انہوں نے طے کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ وہ لوگوں کے درمیان دعوت اور تبلیغ کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں تو خوب شور مچاؤ اور لوگوں کو وہاں سے بھگا دو، تاکہ انہیں اپنی بات بیان کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے. مشرکین نے اس تجویز پر عمل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو خوب تاکید کی اور بڑی سختی اور پختگی سے اس پر عمل بھی کیا. ان کے مجمع عام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن کا جو پہلا موقع مل سکا وہ نبوت کے 5ویں برس رمضان کے مہینے میں ملا. نبوت کے 5 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا کہ رمضان کے مہینے میں ان کا مجمع تھا، یعنی بہت سارے لوگ بیٹھے تھے کہ آپ قرآن پڑھیں ان کے سامنے. اس موقع پر آپ نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی، ان سب کے سامنے آپ نے سورہ نجم پڑھی. معاملہ اس قدر سخت تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں قرآن کی تلاوت فرماتے اور یہ تلاوت زیادہ تر رات کو تہجد کی نماز میں ہوا کرتی، تو یہ لوگ قرآن کو، اس کے اترنے والے کو اور اسے لانے والے کو گالیاں دیتے. تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز سے پڑھو نہ بالکل دھیمی آواز سے، بلکہ بیچ کا راستہ اپناؤ. اللہ تعالیٰ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ان سب کو دیکھ رہے تھے کہ یہ سب کیا کر رہے ہیں. اس تدبیر کا ایک حصہ یہ تھا کہ نضر بن حارث ہرا اور شام گیا اور وہاں سے لوگ کہانیاں دارائے سکندر اور رستم اور اسفندیار کے قصے سیکھ کر آیا. وہاں کی جو کہانیاں قصے تھیں وہ سب سیکھ کر آیا، اور جہاں مجلس جمتی داستانیں شروع کر دیتا. ابھی کیا ہے، ابھی ہم قرآن کے اپوزٹ کیا ہے، ابھی یہ موویز ہیں، ڈرامے ہیں، یہ سب قرآن کے مقابل کھڑے ہوئے ہیں، اور لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن کی بجائے ان سب چیزوں میں لگتے ہیں. تو اس زمانے میں بھی انہوں نے یہی کیا کہ گروپس میں جیسے دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو یہ سب چیزیں سنانا شروع کر دیتے تھے اور لوگوں کو موقع نہ دیتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن سکیں. ابھی بھی یہی ہوتا ہے، شیطان نے یہ سب چیزوں کو اتنا عام کر دیا ہے کہ لوگ قرآن ہی نہ سنیں، بس ان چیزوں میں ہی لگے رہیں. اگر پتہ چلتا کہ کسی مجلس میں بیٹھ کر آپ نے کچھ وعظ اور نصیحت کی ہے تو آپ کے ہاتھے ہی ٹپک پڑتا اور قصے کہانیاں سنا کر کہتے کہ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں کر مجھ سے اچھی ہے. اچھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے تو یہ اس میں آ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کہتے کہ ہماری بات اس سے اچھی ہے. اس کے بعد اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، گانے بجانے والی لونڈیاں خریدیں، اور جس کے متعلق سنتا کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہے اسے کسی لونڈی کے پاس لے جا کر اس لونڈی سے کہتا کہ اسے کھلاؤ پلاؤ اور گانے سناؤ، اور اس شخص کو سمجھاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی طرف بلا رہے ہیں اس سے بہتر ہے. یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرف بلا رہے ہیں اس سے اچھا یہ ہے کہ تم گانا بجانا سنو اور یہ سب کام کرو. اللہ نے اسی بارے میں یہ آیت نازل کی کہ بعض لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ علم کے بغیر اللہ کی راہ سے گمراہ کریں اور اسے مذاق بنائیں. ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا
سورہ لقمان کی آیت ہے، لہو الحدیث آیا ہے اس میں ورڈ جو آیا ہے۔ شکوک اور شبہات پیدا کرنا اور پروپیگنڈا کرنا۔ اس میدان میں قریش نے بڑی سرگرمی دکھائی اور بڑا تفنن اختیار کیا۔ چنانچہ وہ قرآن کے بارے میں کبھی کہتے کہ یہ محض اونٹ پٹانگ خواب ہے، کبھی کہتے خواب ہے، بس وہ جو خواب بیان کرتے ہیں، جسے پراگندہ خواب ہے نا، قرآن میں آتا بھی ہے، جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات میں دیکھتے ہیں اور دن میں تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ کبھی کہتے کہ انہوں نے خود سے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، کبھی کہتے کہ انہیں ایک انسان سکھاتا ہے، کبھی کہتے کہ یہ محض جھوٹ ہے جسے کچھ لوگوں کی مدد سے انہوں نے گڑھا ہے، یعنی سب مل جل کر گڑھتے ہیں۔ کبھی کہتے کہ یہ تو پہلوں کے افسانے ہیں، جیسے عاد اور سمود کے بارے میں بتایا جاتا تو کہتے کہ یہ تو پہلوں کے افسانے ہیں، کچھ نہیں ہے قرآن، جسے انہوں نے لکھوا لیا ہے اور اب یہ سنا، مطلب یہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح اور شام تلاوت کیا جاتا ہے۔ کبھی کہتے کہ ان کے پاس ایک جن یا شیطان ہے جو اسی طرح قرآن لے کر اترتا ہے جیسے کاہنوں کے پر جن اور شیطان اتارا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کا جواب دیا۔ اب ہمیں یہ سب پوری سیرہ پتہ ہوگی تو پھر جب یہ آیتیں آتی ہیں قرآن میں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اچھا یہ اللہ تعالیٰ ایسا کہہ رہے ہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں۔ تم کہو میں بتاؤں کس پر شیطان اترتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایسے لوگوں پر اترتے ہیں جو پکے جھوٹے اور گناہ گار ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود آپ کی گواہی دے رہے تھے کہ آپ کتنے سچے ہیں۔ یعنی شیطان صرف ایسے ہی انسانوں پر اترتے ہیں جو جھوٹے ہوں، بدکار ہوں، گناہوں میں لت پت ہوں، جبکہ میں ایسا انسان ہوں کہ تم نے کبھی مجھ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا اور نہ مجھ میں کسی طرح کی کوئی برائی اور بدکاری پائی۔ پھر یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ قرآن شیطان کا اتارا ہوا ہو؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کڑتا تھا ان کی یہ سب باتوں سے۔ کبھی کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کا جنون ہو گیا ہے جس کے اثر سے وہ عجیب و غریب قسم کے معنی اور مطلب سوچتے ہیں اور انہیں نہایت عمدہ قسم کے الفاظ میں ڈھال دیتے ہیں، جیسے شعراء اپنے اشعار ڈھالا کرتے ہیں۔ شعراء کا مطلب ہوتا ہے جو پوئٹس ہوتے ہیں، جیسے اپنے اشعار پڑھتے ہیں ویسے یہ بھی اپنے اشعار پڑھتے ہیں، لہٰذا وہ شاعر ہیں اور ان کا کلام شعر ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کی آیت میں اس بات کا بھی جواب دیا کہ شعراء کون ہوتے ہیں؟ شعراء کی پیروی بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں۔ تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر میدان میں بہکتے پھرتے ہیں، یہ پوئٹس کے لیے کہا ہے، اور ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں کرتے نہیں، یعنی وہ تو خواب و خیالوں کی باتیں کرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں۔ تو یہ شاعری نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی سورہ شعراء میں۔ مطلب یہ کہ یہ تین باتیں شعراء کی خصوصیت میں داخل ہیں اور ان میں سے کوئی بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی جاتی۔ جو لوگ آپ کے پیروکار میں، وہ اپنے دین میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے تصرفات میں، اپنے معاملات میں، غرض ہر بات میں صحیح راستے پر ہیں، یعنی جو بھی آپ کے ساتھ ہیں وہ تو ہر چیز میں صحیح راستے پر ہیں، راست باز ہیں، پرہیزگار ہیں اور نیکوکار ہیں۔ ان کو کسی معاملے میں بہکاوا اور گمراہی چھو کر بھی نہیں گئی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعروں کی طرح ہر وادی میں ہاتھ پاؤں بھی نہیں مارتے پھر رہے، بلکہ آپ کی دعوت اور تبلیغ کا ایک خاص میدان ہے۔ آپ ایک اللہ، ایک دین اور ایک راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ وہی بات کہتے ہیں جسے کرتے بھی ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جسے کہتے بھی ہیں، لہٰذا آپ کو شاعر اور شاعری سے کیا نسبت، یعنی آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے شاعر اور شاعری سے۔
اور شاعر اور شاعری کو آپ سے کیا نسبت؟ بحث اور کٹ حجتی۔ مشرکین کو 3 باتوں پر بہت اچنبھا تھا، اور در حقیقت یہ 3 باتیں ان کے اور مسلمانوں کے درمیان دینی اختلاف کی جڑ تھیں۔ اب جو مسلمان ہو گئے تھے اور یہ مشرکین تھے، ان کے بیچ میں کچھ باتیں تھیں۔ ایک توحید، دوسری رسالت، رسالت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجنا، توحید یعنی صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت۔ توحید کا مطلب ہوتا ہے باقی سارے جھوٹے خداؤں کا انکار۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک اللہ کی بھی عبادت کریں اور پھر کہیں کہ ہاں تمہارے یہ بت بھی صحیح ہے، وہ بت بھی صحیح ہے، سب ٹھیک ہے۔ نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، ایک اللہ، اس کے سوا کوئی نہیں، یہ ہوتا ہے توحید۔ دوسرا تھا رسالت، رسالت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ اور تیسرا موت کے بعد اٹھایا جانا۔ یہ 3 باتوں سے ان کو بہت زیادہ پرابلم تھی کہ موت کے بعد کیسے ہم دوبارہ سے زندہ ہوں گے۔ تیسری اور آخری بات یعنی موت کے بعد اٹھایا جانے کے معاملے میں ان کے پاس تعجب، اچنبھے اور عقل کی کمی کے سوائے کچھ نہ تھا۔ وہ کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا، جب مکی سورہ جب نازل ہو رہی تھی تو اس میں جنت، جہنم، آخرت، قیامت، اس کے بارے میں بہت زیادہ ذکر ملتا ہے، بہت زیادہ، کہ قیامت آئے گی اور جو ہے زمین پھٹ جائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے۔ یہ قیامت، اور پھر جنت اور جہنم، جو برا کام کرے گا اس کے لیے جہنم ہے، جو اچھا کام کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ تو اس کے اعتراض میں یہ لوگ کہتے تھے، بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا؟ بھلا ہمارے پچھلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ یعنی ایک بار جو مر گیا وہ دوبارہ اٹھے گا؟ یہ واپسی تو بعید از عقل لگ رہی ہے، نہیں مطلب یہ تو ہمارے عقل میں ہی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کیسے ہوگا۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ آؤ ہم تمہیں ایک آدمی کا پتہ بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم ایک دم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اللہ پر جھوٹ کر رہا ہے یا پاگل ہے۔ لوگوں سے کہتے تھے کہ آؤ ہم تمہیں ایک آدمی بتائیں جو ایسی ایسی باتیں کرتا ہے اور اللہ کے نام سے جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ پر جھوٹ کرنا یعنی اللہ کے نام سے جھوٹ بولنا۔ ان کے ایک کہنے والے نے یہ بھی کہا، کیا موت آئے گی پھر اٹھائے جائیں گے، پھر حشر ہوگا؟ اے عمر، یہ تو کوئی خرافات ہے، تو خرافات یعنی جھوٹی گھڑی ہوئی چیز ہے۔ اللہ نے ان باتوں کا کئی طرح سے جواب دیا۔ اب جو یہ باتیں کرتے تھے تو قرآن نازل ہوتا تھا اور ان کو جواب دیا جاتا تھا۔ خلاصہ جواب یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو دنیا میں ظالم اپنے ظلم کی سزا پائے بغیر اور مظلوم ظالم سے اپنا حق وصول کیے بغیر گزر جاتا ہے۔ یعنی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ظالم جو ہے بہت ظلم کرتا ہے اور اس کو سزا نہیں ملتی اور وہ مر جاتا ہے۔ اس طرح احسان کرنے والا نیکوکار اپنے احسان اور نیکی کا بدلہ پانے سے پہلے، اور برائی کرنے والا بد کردار اپنی برائی اور بدکاری کی سزا پانے سے پہلے مر جاتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے۔ اب اگر موت کے بعد کوئی ایسا دن نہ ہو جس میں لوگوں کو زندہ کر کے ظالم سے مظلوم کا بدلہ لیا جائے اور احسان کرنے والوں کو نیکوکار کو انعام اور فاجر و بدکار کو سزا دی جائے، تو پھر دونوں طرح کے لوگ برابر نہیں، دونوں میں کوئی فرق نہ ہوگا۔ انہیں سمجھایا گیا کہ اگر ان کو بدلہ نہیں ملے گا تو دونوں ہی برابر ہوں گے، بلکہ ظالم اور بدکار تو مظلوم اور محسن اور پرہیزگار سے کہیں خوش قسمت ٹھہریں گے کہ اتنا ظلم بھی کیا اور مر کے بھی چلے گئے اور قصہ بھی ختم ہو گیا۔ حالانکہ یہ بات قطعاً اور نامعقول ہے، عدل اور انصاف سے اس کا کوئی واسطہ نہیں،
یعنی یہ تو عدل نہیں ہوا، پھر تو کوئی انصاف نہیں ہوا اگر وہ ایک ہی موت مر کے ختم ہو گیا اس کا کام تو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ اپنی خلقت یعنی اپنا کریشن کا نظام ایسے ایسے اندھیر نگری اور ظلم اور فساد پر رکھے گا۔ اسی لیے اس نے ان سے فرمایا، اب یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، فرمایا کیا ہم مسلمانوں کو یعنی اپنی اطاعت شیاروں اور فرما برداروں کو مجرموں جیسا ٹھہرائیں گے؟ یعنی پھر تو جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جو مجرم ہیں، دونوں کا جب ایک ہی انجام ہوگا تو پھر کیا فائدہ اللہ کی عبادت کرنے کا؟ اور جو مجرم ہیں وہ تو بہت مزے میں ہوں گے، کتنا جرم بھی کیا اور اس کے بعد کوئی سزا بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا دونوں کا انجام ایک جیسا ہوگا؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ یعنی تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو کہ دونوں کا انجام ایک جیسا ہو؟ کیسے فیصلے کرتے ہو تم؟ سورہ قلم کی آیت ہے یہ۔ پھر دوسری جگہ فرمایا کیا تم ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد مچانے والوں جیسا ٹھہراؤ؟ کیا ہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد مچانے والوں جیسا ٹھہرائیں گے؟ یا کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا قرار دیں گے؟ یعنی ہم، اللہ فیصلہ کرنے والا ہے تو کیا اللہ دونوں کو برابر کر دے گا؟ سورہ صاد کی آیت نمبر 28 ہے۔ نیز فرمایا کیا جن لوگوں کو برائی کرنا جن لوگوں نے برائیاں کما رکھی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں جیسا ٹھہرائیں گے کہ ان سب کا جینا مرنا یکساں ہوگا؟ برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ یہ کیسا فیصلہ ہے؟ یعنی ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، ان کو جواب دیا جا رہا ہے سورہ جاسیہ میں۔ پھر سورہ نازیات میں جہاں تک عقلی استبعاد کا معاملہ ہے تو اللہ نے اس کی تردید فرمائی، کیا تمہاری پیدائش زیادہ سخت ہے یا آسمان کی؟ وہ کہتے تھے نا کہ ہم جب مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو اللہ کے لیے دوبارہ اٹھانا کیا مشکل ہے؟ جو اللہ ایک بار پیدا کر سکتا ہے دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، جو آسمان اور زمین بنا سکتا ہے تو وہ دوبارہ انسان کو کیوں نہیں بنا سکتا؟ نیز فرمایا کیا انہیں یہ دکھائی نہیں پڑتا کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے انہیں پیدا کر کے نہیں تھکا تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیوں نہیں؟ یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورہ احقاف کی آیت ہے۔ پھر سورہ واقعہ میں فرمایا تم پہلی بار کی پیدائش کو تو جانتے ہی ہو، پھر بات کیوں نہیں سمجھتے؟ انہیں ہر طرح سے سمجھایا گیا۔ پھر سورہ انبیاء میں فرمایا ہم نے جس طرح پہلی بار شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پلٹا کر بھی پیدا کریں گے، ہمارے ذمے یہ وعدہ ہے اور ہم اسے کر کے رہیں گے۔ پھر سورہ قاف میں اللہ نے یہ بھی یاد دلایا کہ یہ بات تمہارے عام مشاہدے میں ہے کہ کسی کام کو دوبارہ کرنا پہلی بار سے زیادہ آسان ہوتا ہے، یہ تو سب جانتے ہیں۔ اور پوچھا کہ آسمان اور زمین، درخت اور پیڑوں اور ساری کائنات کو پہلی بار پیدا کر کے کیا ہم تھک گئے ہیں کہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ سورہ قاف۔ پھر سورہ کہف میں فرمایا بلکہ حقیقت تو صرف اتنی ہے کہ وہ نئی پیدائش کے سلسلے میں التباس کا شکار ہے، یعنی کنفیوژن ہے انہیں۔